کہتی ہے متکبر خامن کے پاس میں رہتی تھی، تکبر تھا اس کے مزاج میں، تکبر تھا، متکبر خامن، لیکن بڑا امیر تھا، میں بھی بڑے امیر گھرانے سے تھی، شادی ہو گئی۔ کہتی ہیں چھت پہ میرا خامن بیٹھا تھا تو باہر ایک فقیر مانگنے والا آیا، مانگنے والا، تو میں اس کو کہا کہ میں اپنی جیب سے جو میرے ماں باپ نے مجھے مال دیا ہے، میں بہت سارے پیسے لے کے تیرے پاس آئی ہوں، جہیز لائی ہوں، جائیداد لے کے آئی ہوں، تو میں اس کو 10 آنے دے دوں؟ کہنے لگا چپ کر، ان کا کام ہے، خبردار اگر گئی تو۔ میں نے کہا میرے ذاتی پیسے نہیں دینے۔ کہتی ہے خامن سے نظر بچا کے میں اتری، غریب آدمی تھا وہ، مستحق تھا، 10 آنے دے دیے، دے کے واپس نکلی تو متکبر خامن نے مجھے طلاق دے دی۔ دفع ہو جا، تو بات نہیں مانتی، اتنے بڑے امیر آدمی کی تو بیوی ہے، تو میری بات ہی نہیں مانتی، بھیک منگو کے منہ لگتی ہے۔ کہتی ہے میں رسوائی کا داغ لے کے، مرد 100 دفعہ بھی طلاق دے تو بدنام نہیں، اور بی بی بیچاری ایک دفعہ طلاق ہو جائے تو 100 تفتیشیں ہوتی ہیں، پتہ تو کرو، چاہے گناہ بیچاری کا ایک بھی نہ ہو، بی بی فوری طور پہ بدنام ہے، معاذ اللہ۔ کہتی ہے میں داغ لے کے گھر آئی، 1 سال رشتہ ہی کوئی نہیں آیا، 1 سال، حالانکہ بہت سارا مال تھا، رشتہ ہی کوئی نہیں آیا۔ کہتی ہے پھر ایک رشتہ آیا تو مجھے بتایا گیا کہ نیا آدمی ہے، نیا آدمی ہے شہر میں، پیسے بڑے ہیں پر نہ جانے کون ہے، کس طرح کا ہے، شریف النفس ہے، لیکن اس کی خواہش ہے کہ تیرے ساتھ ہی نکاح کرنا ہے۔ کہتی ہے نکاح ہو گیا۔ میں نے کہا کر دو، اگر شریف ہے تو کوئی عرض نہیں۔ نکاح ہو گیا۔ جب اس کے کمرے میں گئی تو میری چیخ نکلی، یہ تو وہی ہے جو میرے دروازے پہ بھیک مانگنے آیا تھا۔ بے پرواہی ویک سجن دی، جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے، منگتیاں تخت بٹھاوے۔ کہنے لگا تو میری وجہ سے تجھے طلاق ہوئی تھی، دن رات ایک کر کے کمائی بھی کرتا رہا اور 5 وقت رو کے دعا بھی مانگتا رہا کہ خداوندہ بیچاری کا قصور کیا تھا، میری وجہ سے اجڑ گئی ہے، اللہ مجھے توفیق دے میں بساؤں، پر میں اتنے پیسے کمائے ہیں جتنے تیرے پہلے خامن سے زیادہ تھے، تیرے باپ سے زیادہ تھے، اور آج میں آیا ہوں اس شہر میں تیری خاطر واپس آیا ہوں، تیرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے۔ کہتی ہے اتنی عزت کرتا تھا، مجھے پیروں کی طرح رکھتا تھا۔ 1 سال اور گزرا، اسی طرح کا مکان بنا جیسے پہلے خامن کا تھا۔ چھت پہ میں بیٹھی تھی، باہر کوئی مانگنے والا آیا تو کہتی ہے میں نے کہا کہ میرے پاس 20 آنے ہیں، دے دوں؟ کہنے لگا 20 اپنی طرف سے دے، 30 میری طرف سے دے۔ کہتی ہے دروازہ کھولا تو غش کھا کے گری، یہ تو میرا پہلے والا خامن ہے، یہ آج بھیک بے پرواہی ویک سجن دی، کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے، منگتیاں تخت بٹھاوے، او سجنا کسے نو کارا مل دئی، کوئی کعبے او خالی آوے۔ فرمایا میں اس کا یہ عالم دیکھا تو میں بے ہوش ہو کے گری۔ میں نے کہا اللہ تیری تقسیم ہے، کل جو بادشاہ تھا آج کا فقیر ہے، اور جو کل کا فقیر تھا وہ۔ میرے دوست تو پیسے نہیں جمع کرا کے آیا کہ اللہ ساری نعمتیں تجھے دے، کرم شکر عطا میرے مالک کی ہے، اسے امانت سمجھ کے استعمال کر۔ غرور نہیں آنا چاہیے، تکبر نہیں آنا چاہیے۔ تیرے ساتھ کئی لوگ دبئی گئے تھے، بھوکے واپس آئے ہیں، تجھے اللہ نے جھولی بھر کے عطا فرمایا ہے۔ تیرے ساتھ کئی لوگ گئے تھے کالج پڑھنے، میٹرک سے فیل ہو کے لوٹ آئے ہیں، تیرے ہاتھ میں خدا نے ایم اے کی ڈگری دے کے تجھے بھیجا ہے، اس کی تقسیم ہے، اس کی تقسیم پہ شکر ادا کر۔ تیرے ساتھ لوگوں نے تجارت شروع کی تھی، فیل ہو گئے، تجھے اللہ نے عطا کر کے بھیجا ہے۔ میرے دوستو کبھی تو جائے اور آنکھیں بند کرے، اور کبھی تو اپنا ماضی یاد کرے، اور کبھی تو وہ دور یاد کرے جب کچھ نہیں تھا۔ تو میں نے کئی دفعہ بات سنائی ہے، پھر تجھے لے جاؤں۔ عمر فاروق ایک خشک تنے کو معانقہ کر کے جپھی ڈال کے رو رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے اتنا رو رہے تھے کہ آنسو تھمے نہیں جاتے تھے۔ تو میں نے کہا ابا جی آپ کا درد دیکھا نہیں جاتا، روتے کیوں ہو؟ تو کہنے لگے بیٹا خدا کی رحمت پہ رو رہا ہوں، مصطفیٰ کے کرم پر شکر ادا کر کے رو رہا ہوں۔ کہا ابا جی کیا ہوا؟ فرمایا میں اس درخت کے نیچے بیٹھا کرتا تھا، یہاں درخت ہوتا تھا اور میرا باپ ہوتا تھا، 10 اونٹ ہوتے تھے۔ فرمایا 10 اونٹ ہوتے تھے، مجھ سے سنبھالے نہیں جاتے تھے، میرا باپ ڈنڈوں سے مارا کرتا تھا، کچھ نہیں تھا عمر کے پلے۔ دیکھو آج عمر کا نام آتا ہے تو کسرا کا بادشاہ کانپ جاتا ہے، کیسر روم تڑپ جاتا ہے۔ فرمایا یہ میرا کمال نہیں، یہ میرے محمد عربی کی نظر ہے، یہ رسول اللہ کی نظر ہے۔ میرے دو پہلے تو نعمت کو امانت جان، تیرے پاس جو بھی ہے تیرے پاس